بسم اللہ الرحمن الرحیم 40 احادیث کے سلسلے میں آج کی حدیث نمبر 5 ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما التوبۃ ندم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ نام ہی ندامت کا ہے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت ذہن نشین فرما لیجئے۔ اصل بسا اوقات لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر کسی گناہ کی معافی اللہ پاک سے مانگی جاتی ہے اور وہ گناہ انسان سے دوبارہ ہو جائے اور یہ عمل کئی مرتبہ ہوا ہو تو کیا اللہ پاک انسان کو معاف کرے گا؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس گناہ کے کام سے توبہ کی ہو وہ کام دوبارہ ہونے کی صورت میں بھی دوبارہ سچی دل سے توبہ کر لینی چاہیے۔ توبہ کرتے وقت اگر سچے دل سے اس گناہ کو چھوڑنے کی نیت ہو تو توبہ قبول ہو جاتی ہے، چاہے پہلی کتنی ہی بار ٹوٹ چکی ہو۔ سچی توبہ کے اصل میں 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ اپنے کیے پر ندامت اور شرمساری ہو۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ جس کام کا ارتکاب کیا ہے اس کو فوراً چھوڑ دے اور آئندہ اس سے باز رہنے کا پختہ عزم کر لے۔ تیسرا رکن یہ ہے کہ تلافی مافات کی فکر کرے، یعنی جو گناہ ہو چکا ہے اس کا جتنا تدارک اس کے قبضے میں ہے اس کو پورا کرے۔ مثلا نماز روزہ فوت ہوا ہے تو اس کی قضا کرے۔ فوت شدہ نمازوں اور روزوں کو صحیح تعداد یاد نہ ہو تو غور و فکر سے کام لے کر اندازہ لگا کر کے وہ متعین کرے، پھر ان کی قضا کرنے کا پورا اہتمام کرے۔ بیک وقت نہیں کر سکتا تو ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز قضا عمری کی پڑھ لیا کرے۔ ایسے ہی متفرق اوقات میں روزوں کی قضا کا اہتمام کرے۔ فرض زکوٰۃ ادا نہیں کی تو گزشتہ زمانے کی زکوٰۃ بھی یکمشت یا تدریجاً ادا کرے۔ کسی انسان کا حق لے لیا ہے تو اس کو واپس کرے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے معافی طلب کر لے۔ بندے کا حق اس کے معاف کیے بغیر معاف نہیں ہو سکتا۔ حقوق العباد سے متعلق گناہوں سے توبہ کی تکمیل کے لیے یہ ضروری شرط ہے، لیکن اگر اپنے کیے پر ندامت نہ ہو یا ندامت تو ہو مگر آئندہ کے لیے اس کا گناہ کو ترک نہ کرے تو توبہ نہیں ہے، وہ 1000 مرتبہ زبان سے توبہ توبہ کرے۔ لہٰذا جس شخص سے توبہ کرنے کے بعد دوبارہ گناہ ہو جائے، اگر وہ ان شرائط کے ساتھ دوبارہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ گناہ معاف فرمائیں گے۔ اب اسے چاہیے کہ آئندہ ان گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے اور کسی متبع سنت اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کرے اور جتنا ہو سکے اپنی نشست و برخاست نیک لوگوں کے ساتھ رکھے، عبادات اور طاعات میں اہتمام کے ساتھ مصروف رہے۔ دین اسلام میں مایوسی بالکل بھی نہیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، لیکن بہترین شخص وہ ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ بلکہ توبہ کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کا پیارا اور محبوب بن جاتا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں اس کی بہت ساری فضیلت وارد ہوئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، توبہ کی سواری عجیب سواری ہے، ایک لمحے میں فرشتے عرش تک دوڑ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا توبۃ نصوحا، بالکل سچی توبہ۔